اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہا سے زیادہ ہر دل عزیز اور میرے پیارے بچوں، آج ہم نے اپنے نصابی کتاب میں سے جس غزل کا انتخاب کیا ہے وہ علامہ اقبال کی غزل ہے، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم علامہ اقبال کی شخصیت کا تعارف جانیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پہلی غزل کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں غزل کا آغاز کروں، علامہ اقبال کی شخصیت کے بارے میں کچھ معلومات تو ہمارے بچوں کو واضح طور پہ پتہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ معلومات ایسی ہیں جو اس وقت میری اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور اس اسکرین پر موجود جو باتیں ہیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ان کی وضاحت پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت علامہ اقبال جو کہ سیالکوٹ میں پیدا ہوتے ہیں 1877 9 نومبر یعنی 9 نومبر 1877 میں، اور 1938 میں اپریل کے مہینے میں آپ کا یوم وفات منایا جاتا ہے، اور آپ سیالکوٹ میں پیدا ہوتے ہیں اور لاہور میں ہی آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ اس عظیم شخصیت کا تعارف گو کہ اس کلاس کے اندر ناکافی ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کو میں ایک مختصر سے حصے کے اندر اگر میں ان کی شخصیت کی تعریف بیان کرنا چاہوں تو یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ میں ان کی شخصیت کے صرف چند پہلوؤں کو آپ کے سامنے جو ہے وہ لے کر آؤں گا، جیسے کہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ نقیب اسلام، شاعر مشرق اور حکیم الامت، یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ علامہ اقبال کے القاب ہیں۔ القاب لقب کی جمع ہوتے ہیں۔ لقب آپ کے کسی کارنامے پر آپ کو جو نام عوام کی جانب سے دیا جاتا ہے، آپ کی خدمات کے عوض جو عوام آپ کو جو نام دیتی ہے اس کو ہم لقب کہتے ہیں، اور یہاں لقب جو آپ کو دیا گیا ہے وہ ہے نقیب اسلام۔ نقیب کا مطلب ہوتا ہے پکار دینے والا، اور اسلام یعنی اسلام کی پکار دینے والا، اسلام کی طرف آپ کو بلانے والا کہتے ہیں نقیب اسلام۔ علامہ اقبال کی زندگی کا جب میں جائزہ لوں اور میں آپ کو علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں بتلاؤں تو 1900 تک 1900 تک اقبال ہندوستان کے اندر ایک عام شاعر کی حیثیت سے تھا، جس کی پہچان ایک عام شاعر تھی، جو پنجاب کا ایک عام سا شاعر تھا، جس کے شاعری کے موضوعات عام موضوعات جو ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کے موضوعات تھے۔ مثلاً 1900 کے اندر 1900 میں جیسے کہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نالہ یتیم، علامہ اقبال کی یہ نظم جو ہے وہ 1900 میں بے حد مقبول ہوئی۔ وہ شاعر، وہ اقبال جسے صرف پنجاب کے رہنے والے لوگ جانا کرتے تھے، وہ اس اقبال کو پورے ہندوستان میں 1900 کے اندر 1900 میں جانا جانے لگا اس نظم کی وجہ سے۔ اتنی مشہور ہوئی یہ نظم جس کا نام ہے نالہ یتیم۔ نالہ کا مطلب ہوتا ہے پکار، اور نالہ یتیم کا مطلب ہوتا ہے یتیم کی پکار۔ تو یہ نظم بہت مقبول ہوئی پورے ہندوستان کے اندر، بڑے بڑے رسالوں میں، بڑے بڑے اخبارات کے اندر یہ نظم جو ہے وہ شائع ہوئی تھی۔ اس 1900 کے بعد اگر میں اقبال کی زندگی دیکھتا ہوں تو اقبال کی زندگی کے اندر ایک یکسر تبدیلی آتی ہے۔ اقبال کو بیرون ملک جا کر پڑھنے کی تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ انہوں نے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے، جس طرح سے آج کل آپ لوگ آئلٹس کے ایگزام دیتے ہیں اور آپ لوگ امتحان پاس کر کے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے آسٹریلیا، کینیڈا، انگلینڈ، یو ایس اے چلے جاتے ہیں، اسی طرح سے اس زمانے میں بھی علامہ اقبال نے ایک امتحان پاس کر کے جو ہے وہ برطانیہ چلے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے میونخ یونیورسٹی جو جرمنی کے اندر ہے وہاں سے اپنے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری، اعزازی ڈگری آپ نے حاصل کی تھی۔ تو اقبال علمی لحاظ سے تو ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت علم رکھتے تھے، ایک فلسفی تھے، اور آپ نے اپنی شاعری کے اندر وہ فلسفے کا رنگ بھی ہمیں آپ نے دکھایا۔ علامہ اقبال 1900 کے بعد اب ہمیں وہ ایک ملکی سطح پر، ایک قومی سطح پر شاعر نظر نہیں آئے، بلکہ اب ہمیں وہ ایک انٹرنیشنل لیول کے شاعر نظر آئے۔ میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کو یقین نہ آئے کہ 14 زبانوں میں علامہ اقبال کی شاعری کو ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی چائنیز زبان میں، جیپنیز زبان میں، جرمن زبان میں، فرینچ زبان میں، انگریزی زبان میں۔ کتنی ہی قومیں ایسی ہیں، کتنی ہی ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے علامہ اقبال کی شاعری کو باقاعدہ ان لوگوں نے
جو ہے وہ اپنی زبانوں میں ترجمے کیے، اپنے نصاب کی کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں، اور علامہ اقبال پر لوگ باقاعدہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ان کی شاعری پر پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ یہ وہ علامہ اقبال جسے میں 1900 سے پہلے ایک پنجاب کا ایک شاعر جو ایک عام موضوعات پر شاعری کرنے والا، اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد 1900 کے بعد ان کی نہ صرف ان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، بلکہ وہ عالم اسلام کے جتنے مسلم دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب لے کر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نقیب اسلام آپ کو کہا گیا کیونکہ آپ نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اسلام کی طرف پکارا تھا، اور بالخصوص ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو آپ نے دین اسلام کی طرف پکارا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کا جو دوسرا لقب ہے وہ ہے شاعر مشرق۔ اچھا، یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اگر آپ کے سامنے ایک خاتون نظر آئیں جو کہ سر سے لے کر پاؤں تک حجاب میں، پردے کے اندر، برقعے میں ملبوس ہیں، تو آپ اس عورت کو مشرقی عورت کہیں گے یا مغربی عورت کہیں گے؟ بالکل جواب درست، آپ کے جوابات بالکل یقیناً یہی ہے کہ مشرقی عورت، کیونکہ یہاں پر مشرق ایک ٹرمنالوجی ہے، ایک اصطلاح ہے، مغرب ایک ٹرمنالوجی، یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ شمال، جنوب، مشرق، مغرب، یہ سمتوں کا تعین کر کے نہیں بتا رہا میں، بلکہ یہاں پر مشرق یا مغرب ایک ٹرمنالوجی، ایک اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کے معنی ہیں، مشرق سے مراد مسلم دنیا ہے یا اسلام ہے، اور مغرب سے مراد غیر مسلم دنیا اور غیر اسلام، یعنی وہ جو سیکولر نظام ہے جو دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو جب میں آپ سے کہوں مشرقی عورت، مشرقی تہذیب، مشرقی تعلیم، مشرقی دنیا، تو اس کا مطلب میں مسلم دنیا اور اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب میں بات کروں آپ سے کہ مغربی دنیا، مغربی ثقافت، تو اس کا مطلب میں نان مسلم دنیا کی بات کر رہا ہوں، سیکولر دنیا کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ تو یہاں پر ان کو شاعر مشرق کہا گیا۔ شاعر مشرق کا مطلب مسلم دنیا کا شاعر جس نے مسلم دنیا کے لیے شاعری کی ہے، اسلام کے لیے شاعری کی۔ اور پھر جیسا کہ آپ کو میری اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ میں نے لکھا قرآن کی تفسیر۔ آپ کی شاعری کو قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح کہا جاتا تھا، یعنی اقبال کی شاعری قرآن کی تشریح ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے تو اقبال کی شاعری کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اللہ کا پیغام سمجھ میں آئے گا۔ یہ وہ شرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو عطا کیا۔ اور یہ بندہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے۔ آگاہ کا مطلب جاننا، کہ اقبال بھی اپنے بارے میں خود کچھ نہیں جانتا، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر واللہ نہیں ہے، اس کے اندر خدا کی قسم کوئی مذاق کی بات نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال بھی نہیں جانتا کہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوبیاں جو ہیں وہ عطا کی ہیں۔ یہ وہ اقبال ہے جس نے ہندوستان کی سوئی ہوئی قوم کو بیدار کی اپنی شاعری کے ذریعے سے، اسی لیے اقبال کو شاعر مشرق کا جو ہے وہ لقب دیا گیا۔ اسی طرح سے آپ کو کہا گیا حکیم الامت۔ حکیم کے دو معنی ہیں، حکیم کے ایک معنی ہے علاج کرنے والا، اور حکیم کے دوسرے معنی ہے عقل و دانش مندی کی باتیں کرنے والا، حکمت و دانائی کی باتیں کرنے والا۔ تو یہاں جو حکیم الامت لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے امت کا علاج کرنے والا، امت کے مرض کو تشخیص کرنے والا۔ تو یہاں پر آپ نے امت مسلمہ کے کس مرض کو تشخیص کیا اور اس کا علاج کیا بتایا آپ نے؟ آپ بتاتے ہیں کہ دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کون کا چارہ۔ اس امت کا سب سے بڑا مرض یہ ہے مسلم امت کا کہ ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح سے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور جس طرح سے لوہے کے زنگ کو اتارا جا سکتا ہے دل کے زنگ کو بھی اتارا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ بتلائیے کہ دل کے زنگ کو کیسے اتارا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن کو کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرو، یعنی بہت زیادہ تلاوت کرو۔ اور آپ جانتے قرآن عربی زبان میں تھا اور وہ لوگ عرب کے تھے، عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، تو اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ قرآن کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرو کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر بہت زیادہ اس کی تلاوت کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ اور دوسری بات کیا فرماتے ہیں
کہ اپنی موت کو یاد کرو کثرت کے ساتھ, کہ جب آپ اپنی موت کو یاد کریں گے تو دل پہ لگا زنگ اترتا جائے گا, اور اس دل کے اندر دنیا نہیں, اس دل کے اندر جو ہے اللہ جو ہے وہ آپ پائیں گے کہ اللہ کی یادیں اس کے اندر موجود ہے. اسی لیے آپ کو حکیم الامت کہا گیا کہ آپ نے اس امت مسلمہ کا جو مرض تھا اس مرض کو آپ نے بتلایا اور ساتھ ساتھ ان کی تشخیص بھی کی. پھر یہاں جیسا کہ بچوں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مجموعہ کلام, مجموعہ کلام چار, ویسے تو علامہ اقبال نے فارسی کلام بھی بہت کہا ہے, لیکن یہاں پر چونکہ ہم اردو پڑھ رہے ہیں تو ہم اردو کلام کی بات کریں گے. یہاں پر چار کتابوں کا تذکرہ میں نے کیا, ضرب کلیم, ارمغان حجاز, بال جبریل اور بانگ درا. یہ وہ چار کتابیں ہیں جو علامہ اقبال کی معروف اور مشہور ان کے شاعری کا جو مجموعہ کلام ہے وہ ان چار کے اندر اردو کلام اس کے اندر آپ کو ملتا ہے. ان چاروں کتابوں کو جب ہم ایک جگہ یکجا کر دیتے ہیں, ایک جگہ کر دیتے ہیں, تو وہ کلیات اقبال بن جاتی ہے. تو کلیات اقبال اتنی موٹی کتاب ہے جس کے اندر بانگ درا بھی ہے, بال جبریل بھی ہے, ارمغان حجاز بھی اور ضرب کلیم بھی, چاروں کتابیں اس کے اندر موجود ہیں. ویسے تو یہ کتابیں الگ الگ بھی ملتی ہیں, لیکن اگر آپ کو یہ کتابیں چاروں کتابیں ایک ساتھ چاہیے تو اس کتاب کا نام ہے کلیات اقبال. یہ ایک مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. تو میں نے جو آپ کے سامنے تعارف رکھا, اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اور علامہ اقبال کی اس شاعری کی طرف چلتے ہیں جو یہاں پر ہمیں علامہ اقبال کی غزل جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ پیج نمبر 169 صفحہ نمبر 169, یہاں صفحہ نمبر 169 کے اندر علامہ اقبال کی جو پہلی غزل ہے, آج ہمارا موضوع انشاءاللہ تعالی یہی رہے گی. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر. اچھا پیارے بچوں, یہاں یہ جانیے کہ شعر کی تشریح کرنا یہ ایک آرٹ ہے, ایک فن ہے, اور اس آرٹ اور اس فن کو ہر بچہ سیکھ سکتا ہے. صرف آپ کے پاس گرفت ہونی چاہیے, جو الفاظ اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں ان کے معنی آپ کو پتا ہونے چاہیے. اصل چیز یہ ہے, اگر آپ کو اس کے معنی معلوم ہیں تو آپ اس کے بادشاہ ہیں, آپ بہترین تشریح کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیں یہاں پر لفظ پہلا استعمال ہوا افلاک. افلاک فلک کی جمع ہے, اور یہ باقاعدہ تشریح کے اندر یہ بات لکھیں کہ شاعر نے لفظ افلاک استعمال کیا جس کے واحد فلک ہے, اور فلک معنی آسمان. تو افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. ابھی میں نے آپ کو نالہ یتیم لفظ بتایا تھا, تو وہاں میں نے نالے کے معنی کیا بتایا تھا آپ لوگوں کو, پکار. تو یہاں پر نالوں, تو یہاں نالوں جمع ہے تو اس کی واحد نالا, تو یہاں نالا کا مطلب کیا ہوا, پکار. تو فرماتے ہیں افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب. اب جو پکار آپ کر رہے ہیں, جو پکار آپ لگا رہے ہیں رب کائنات کے سامنے, اس رب حقیقی کے سامنے جو سارے جہاں کا مالک ہے, جو سارے جہاں کا رازق ہے, آپ اس کے سامنے دو زانوں ہو کر, آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ اس سے پکارتے ہیں, آپ اس سے اپنی فریاد کرتے ہیں, آپ اس سے اپنے دل کی تمنائیں, دل کی خواہشات, دل کی آرزویں اس کے سامنے رکھتے ہیں, اور آسمان پر یوں نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں, اے میرے رب اعلیٰ, اے میرے رب کریم, اے رب کائنات, میری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اور اپنے دل کی ساری خواہشات اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور دل کی خواہشات کے بارے میں شاعر نے کیا کہا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. تو خواہشات تو انسان کے دل کے اندر بے شمار ہوتی ہیں, اور انسان اگر یہ پہچان لے کہ میری ان خواہشات کو پورا کرنے والی ذات وہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اے ابن آدم, ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے, اگر تو نے میری چاہت کی اتباع کی تو میں تجھے سب کچھ دے دوں گا, اور اگر تو نے اپنی چاہت کی اتباع کی تو میں تجھ سے سب کچھ چھین لوں گا. تو اگر آپ نے اللہ کے راستے پہ چلے اور اللہ کو اپنا رب مانا اور اس کے سامنے اپنی فریادیں رکھی, انسانوں کے سامنے نہیں, اللہ کے سامنے جو کائنات کا رب ہے, جب آپ اس کو پکارتے ہیں تو اس پکار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتا ہے. اور جواب کس صورت میں دیتا ہے, آپ کی خواہشات کو, آپ کی تمناؤں کو, آپ کی آرزوؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور یوں
جب جنتوں کے اندر تھے آپ تو اللہ اور آپ کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا, اللہ اور آپ کے درمیان کوئی دوری نہیں تھی. لیکن جب حضرت آدم اس انسان کو جب دنیا میں بھیج دیا گیا تو انسان اور اللہ کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو گیا, ایک دوری پیدا ہو گئی, ایک پردہ حائل ہو گیا. تو شاعر فرماتا ہے جب تم اللہ کو پکارو گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں جواب ملنا شروع ہوگا, اور وہ دوری, وہ پردہ, اور وہ جو تمہارے اندر ایک گیپ پیدا ہو گیا تھا اپنے رب سے, وہ عاشق اور معشوق وہ جو ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے, وہ پردہ اٹھ جائے گا اور تمہارا اور اس کا تعلق جڑ جائے گا. تو فرمایا کہ افلاک سے آتا ہے, آسمانوں سے آ رہا ہے تمہاری پکار کا جواب, افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب, آخر کرتے ہیں خطاب, آخر اٹھتے ہیں حجاب. آخر حجاب کہتے ہیں پردے کو, پھر وہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں, وہ دوریاں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ اپنے رب سے قریب ہو جاتے ہو, آپ اپنے رب کو پکارتے ہو اور میرا رب کریم آپ کی ہر مراد کو, ہر خواہش کو پوری کر دیتا ہے. یہ اس شعر کے اندر آپ نے تشریح میں لکھنا ہے. اب مجھے ایمانداری سے آپ بتائیے کہ اس شعر کی تشریح کریں گے آپ, جو کچھ میں نے آپ کو ابھی بتایا, تو مجھے بتلائیے کہ کم سے کم کتنی لائنوں میں تشریح کریں گے آپ؟ یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے کہا اس کو لکھتے ہیں تو کم سے کم کتنی لائنیں بنیں گی؟ 8-10 سے کم لائنیں نہیں بننی چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے. تو ایک شعر کی تشریح کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کم از کم 8 سے 10 لائنیں ہونی چاہیے. 12, 13, 14 لائنوں میں چلے جائیں حرج نہیں ہے, لیکن کم از کم ایک شعر جو 5 نمبر اس کی تشریح کے ہیں تو اس میں کم از کم آپ کے 8 سے 10 لائنیں ایک تشریح کے اندر ہونی چاہیے. اسی طرح سے میرے پیارے بچوں اگلا شعر دیکھیے, احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا, سوز تب و تاب اول, سوز تب و تاب آخر. یہاں پر دنیا کے اندر ہم بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے. کوئی اللہ سے محبت کے دعوے کر رہا ہوتا ہے, کوئی اپنے ماں باپ سے محبت کے دعوے کرتا ہے, کوئی اپنی اولاد سے محبت کے دعوے کرتا ہے. اگر جو 4 باتیں میں آج بتانے جا رہا ہوں, اگر یہ 4 باتیں اس محبت کے اندر موجود نہیں ہیں تو وہ جھوٹے دعوے ہیں. وہ آج آپ نوٹ فرما لیجئے, لفظ محبت کے اندر 4 حروف ہیں. یہ میرا فلسفہ ہے, یہ احمد صمد کا فلسفہ ہے, یہ کہ یہ 4 باتیں جو ہیں وہ محبت کے اندر اگر نہ ہو تو وہ دعوے جھوٹ دعوے ہیں. وہ محبت کا جو لفظ ہے اس کے اندر 4 حروف ہیں, میم, ہے, بے اور تے. اب ان 4 حروف سے کیا بنتا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے. میم سے بنتا ہے مہر و وفا. جب آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ وفاداری کریں. اگر آپ اس کے ساتھ مہر و وفا یعنی وفاداری نہ کریں تو وہ محبت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے. اب یہ مہر و وفا یا وفاداری کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ مجھے مثال دینی پڑ رہی ہے ایک کتے کی, کہ ایک کتا جس کو آپ چند ہڈیاں ڈالتے ہیں, ایک کتا جس کو آپ اپنے پاس تھوڑا رکھتے ہیں, پیار کرتے ہیں, ذرا دیکھ بھال تھوڑی بہت کر لیتے ہیں, وہ کتا اتنا وفادار بن جاتا ہے کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے آپ کی جان کو بچانے کے لیے. میں ایسا صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یعنی جانوروں میں سب سے زیادہ وفادار اگر کسی جانور کو دیکھا جاتا ہے تو کتا سب سے زیادہ وفادار جانور ہے. وفا اسی کو کہتے ہیں نبھانا, کسی کے ساتھ نباہ کرنا. اگر کوئی مشکل میں دھوپ میں, تپتی دھوپ میں کھڑا ہے, ننگے پاؤں کھڑا ہے, پاؤں اس کے جل رہے ہیں, سر اس کا جل رہا ہے, آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ اس کا سایہ بن جاتے ہیں, خود ساری دھوپ جھیلتے ہیں, ساری تکلیفیں خود جھیلتے ہیں اور اس کو سایہ فراہم کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں وفاداری, اسے کہتے ہیں کسی کے ساتھ نبھانا, مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا, اس کے بازو بن جانا, اس کا کندھا بن جانا, اس کا سہارا بن جانا, یہ کہلاتا ہے وفاداری. آپ اگر خوشحال ہیں, آپ اگر خوشیوں میں ہیں تو آپ کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں سمجھتا ہو, آپ کی خوشی کو اپنی خوشی گردانتا ہو. بالکل اسی طرح جب امتحان میں آپ ٹاپ کریں گے, جب امتحان میں ٹاپ آپ کریں گے اور خوشیاں ماں باپ جو ہیں وہ سمیٹ رہے ہوں گے,
अरे टॉप तो आपने किया, इनाम तो आपको मिला, नाम तो मशहूर आपका हुआ, लेकिन माँ बाप आपकी खुशी से कैसे मुंसलिक है? क्योंकि माँ बाप आपके साथ वफादारी करते हैं, माँ बाप आपकी मुश्किल में खड़े होते हैं आपके साथ। जिंदगी के अंदर देख लीजिए, आज मैं 42 साल का हो चुका हूं, लेकिन मेरे माँ बाप, मरहूम मेरे वालिद और मेरी वालदा, आज भी मेरी वालदा मेरे साथ हर मुश्किल में खड़ी होने वाली खातून है। हालांकि ना वो सेहत है, ना वो सलाहियत है, ना वो ताकत है, लेकिन आज भी मेरे लिए वो सीना सपर हो जाती हैं। हर मुश्किल के अंदर जो है वो हर मुश्किल के अंदर काम आती हैं और हर मुश्किल के अंदर जो है मेरी मदद करती हैं और इस तरह से अपने औलाद से वफादारी का बेहतरीन सबूत देती हैं। ये है बेटा बेहतरीन वफादारी का आलम। फिर मीम के बाद, फिर इसी तरह से मीम के बाद फिर दूसरी बात यहां पर आती है कि अगर मैं आपसे कहूं कि महर व वफा के बाद जो दूसरा लफ्ज आता है वो क्या आता है? मीम के बाद है कहते हैं हलावत को। हलावत के मायने मिठास, कि मोहब्बत के अंदर जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी की तकलीफ को उठाते हैं, किसी की तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं, तो आपको उसके अंदर एक मिठास महसूस होती है कि वो जिसका गम आप उठा रहे हैं, वो जिसकी खुशियों में आप शरीक हो रहे हैं, तो दिल के अंदर एक सुकून, एक सुरूर, एक मजा महसूस करते हैं। ये मिठास, अगर आपकी मोहब्बत के अंदर ये चीज मौजूद है, अगर आपकी मोहब्बत के अंदर वफादारी मौजूद है, तो आप जान लीजिए कि आप सच्चे मोहब्बत करने वाले हैं, आपकी मोहब्बत भी सच्ची है, धोखा नहीं है वो। और तीसरी चीज है बे होती है बेकरारी, बेचैनी। आज अगर आप घर से बाहर चले जाओ, थोड़ी देर के लिए मोबाइल ऑफ कर दो अपना, लेट हो जाओ, घर वालों को आपकी खबर ना हो, तो कैसे मां का दिल मछली की तरह तड़पता है। उस मछली को जिसको नहर से निकालकर, दरिया से निकालकर रख दो, तो वो मछली किस तरह तड़पती है, मोहब्बत के अंदर भी यही तड़प होती है। अगर आज आप किसी से दावा करते हो मोहब्बत का, तो आपकी मोहब्बत के अंदर वो तड़प भी आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। अगर वो तड़प नहीं है आपके लिए, उस फर्द के लिए, तो फिर आपकी मोहब्बत झूठी, वो आपके दावे झूठे हैं। और आखिरी बात जो मोहब्बत के अंदर हुर्फ है, का मतलब है तरोताजगी। तरोताजगी, मोहब्बत कभी बासी नहीं होती। ये कोई रोटी नहीं है, ये कोई सालन नहीं है कि जो बासी हो जाए। मोहब्बत हमेशा तरोताजा रहती है और ये तरोताजगी हमेशा कायम रहती है। तो आपने मोहब्बत के के अंदर, यानी आप देखिए जब आप पैदा हुए थे तो जो मोहब्बत आपके वालिदैन को उस वक्त थी, वही मोहब्बत आज भी माँ बाप के आपके लिए मौजूद है। मैं आज इस उम्र के अंदर पहुंच गया, आज भी उनकी मोहब्बत बिल्कुल वही तरोताजा मेरे लिए, उसी तरह से वो मोहब्बत आज भी मेरे लिए मौजूद है। यानी उम्र चाहे कोई भी हो जाए, मोहब्बत का लेवल कभी कम नहीं होता। यही बात शायर ने यहां पर कही और फरमाया, अहवाले मोहब्बत में कुछ फर्क नहीं ऐसा। अहवाल हाल की जमा, हाल माने कैफियत, कि मोहब्बत की कैफियत में कभी कमी नहीं आती। अहवाले मोहब्बत में कुछ फर्क नहीं ऐसा। कभी भी मोहब्बत की कैफियत में अप एंड डाउन्स नहीं आते। कभी नहीं होता कि मोहब्बत खत्म हो गई और कभी मोहब्बत जाग गई, कभी मोहब्बत कम हो गई, कभी मोहब्बत ज्यादा हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। मोहब्बत हमेशा तरोताजा रहती है, खिले हुए फूल की तरह। उसमें खिजा कभी नहीं आती, उसके फूल हमेशा खिले रहते हैं, उसकी खुशबू हमेशा महकती रहती है। तो शायर कहता है, अहवाले मोहब्बत में कुछ फर्क नहीं है ऐसा। मोहब्बत के कैफियत में कभी फर्क नहीं आता। सोज कहते हैं दर्द को। आप जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपके अंदर एक दर्द महसूस होता है और उस दर्द के अंदर तबोताब, शिद्दत पाई जाती है। तबोताब का मतलब शिद्दत, उस दर्द में एक शिद्दत पाई जाती है। सोज तबोताब अव्वल, यानी शुरू के दिन के अंदर भी वो मोहब्बत वैसी थी, और सोज तबोताब आखिर, आज आखिर में भी वो मोहब्बत उसी तरह से है। यानी अव्वल में भी मोहब्बत ऐसी थी, अव्वल दिन में भी, और आखिरी दिन के अंदर भी मोहब्बत वैसी है। मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आता। और ये यहां पर किससे मोहब्बत की बात कर रहे हैं? आशिक कौन है? शायर हैं। और महबूब कौन है? रब्बे आला है, परवरदिगार है। ये इश्क हकीकी के अशार हैं। फिर फरमाते हैं, मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल, ताऊस और अबाब आखिर। मेरे प्यारे बच्चों, उमम कहते हैं उम्मत को, उम्मत की जमा उमम है, और तकदीर माने किस्मत।
کہ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اس امت مسلمہ کی قسمت کیا ہے، اس امت مسلمہ کی تقدیر کیا ہے۔ تقدیر کا ایک حصہ انسان خود لکھتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے اختیارات دے رکھے، اور ایک حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا کہ بندہ پیدا کب ہوگا، بندہ مرے گا کب، اور دنیا میں اس کے اندر رزق کتنا اس کو ملے گا، یہ حصہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ باقی پوری تقدیر تمہارے ہاتھ میں رکھ دی کہ تم اپنی تقدیر خود لکھتے ہو۔ یہ امت، یہ قوم اپنی تقدیر خود لکھتی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر اپنی تقدیر کو بدلنا ہے تو تمہیں عیش و آرام کو چھوڑنا ہوگا، تمہیں تعیشات کو چھوڑنا ہوگا، تمہیں آرام پسندی کو چھوڑنا ہوگا، اور تمہیں اپنی زندگی کو جہاد سے منسلک کرنا ہوگا۔ الجہاد فی الاسلام، کہ جہاد کو تم نے اپنانا ہوگا۔ اور یہاں پر شمشیر کہتے ہیں تلوار کو، اور سنا کہتے ہیں تیر کو، اور یہاں پر طاؤس کہتے ہیں مور کو۔ اور مور یہاں اس لیے بتایا کہ مور کے پروں میں رنگ نظر آتے ہیں، رنگینیاں نظر آتی ہیں، تو یہاں دنیا کی رنگینیاں بتانا مقصود ہے طاؤس سے مراد۔ اور رباب میوزیکل انسٹرومنٹ کو کہتے ہیں، تو کہا کہ طاؤس اور رباب یہ دنیا اور دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی لذتیں، یہ سب آخر میں ہمارے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ ہمارے لیے پہلی چیز ہے شمشیر و سنا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر آپ آج کل ارطغرل غازی کے ڈرامے دیکھتے ہیں تو اب آپ دیکھیے اس ارطغرل، وہ ایک قائی قبیلے کا نوجوان کہ جس نے اپنی قوم کے اندر جہاد کا جذبہ بیدار کیا، جس نے ان کو بتایا کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہماری روایات یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف جہاد کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ پھر دیکھیے کہ وہ جہاد کے راستے پہ کیسے چلا، اور اس نے بالآخر ایک ایسی سلطنت قائم کر لی جسے سلطنت عثمانیہ کا نام دیا گیا، اور 3 بر اعظموں پر حکومت کی اس نے۔ بر اعظم مین کانٹیننٹ، ایک نہیں دو نہیں 3 بر اعظموں پر اس کی حکومت تھی، اور ان 3 بر اعظموں پر 600 سال 600 ایئرز حکومت کی ان مسلمانوں نے، جب انہوں نے اپنے جہاد کے راستے کو اپنایا۔ اور جب جہاد کے راستے کو چھوڑ دیا، عیش و عشرت کو اپنا لیا، تو مسلمان ذلیل و خوار ہو گیا، ذلیل اور پستہ ہو گیا۔ آج مسلمان پوری زندگی دنیا کے اندر رول رہا ہے، پٹ رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے مسلمان۔ تو یہی اقبال نے یہاں پیغام دیا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں، اگر تم نے اپنی تقدیر بدلنی ہے تو جہاد کے راستے کو اپنانا۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو جہاد کا جذبہ دل میں نہ رکھتا ہو تو گویا اس نے اپنی زندگی منافقانہ زندگی گزاری، یعنی منافق ہو گیا وہ شخص جس کے دل میں جہاد کا جذبہ موجود نہ ہو۔ پھر اسی طرح سے میرے پیارے بچوں، اگلا شعر ہے کہ جس میں کہتے ہیں میں خانہ یورپ کے دستور نرالیں، میں کہتے ہیں شراب کو اور میں خانہ کہتے ہیں شراب خانے کو، لیکن یہاں اس سے مراد شراب خانہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے مغربی کلچر، مغربی تہذیب، مغربی ثقافت، مغربی رسم و رواج، ان کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دستور نرالے ہیں، ان کے انداز، ان کے قوانین نرالے ہیں۔ سوچئے میرے بچوں، آج میں آپ کو ایک سوال چھوڑ رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں، ذرا سوچئے، جتنے بڑے بڑے شاپنگ سینٹر ہمارے یہاں موجود ہیں، جتنے بڑے بڑے مال ہمارے موجود ہیں، مجھے بتلاؤ کہ آج اگر تم خاتون کا کوئی ڈریس خریدنے جاؤ تو کیا تمہیں 3 پیس سوٹ جس میں دوپٹہ، قمیض اور شلوار، یہ 3 چیزیں ایک ساتھ سلی سلائی تمہیں کہیں مارکیٹ میں ملتی ہیں؟ یقیناً تمہارا سوال میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ یعنی ہمارا جو روایت تھی، ہماری جو تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی۔ آج ایک کرتی ملتی ہے اور وہ بھی پھٹے ہوئے اس کے ساتھ ڈیزائن، جسے فیشن کہا جاتا ہے، مختلف جگہوں سے کٹے جہاں سے جسم کے اعضاء نظر آئیں، اس کے ساتھ ٹائٹس ملتے ہیں، وہ جس کو میں تو کبھی گوارا نہ کروں کہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کو میں ٹائٹس پہناؤں، وہ جو لوگوں کی نظروں کی زینت بن جائے۔ یہ تو ہمارا کلچر نہیں تھا۔ یہ کلچر ہم نے کہاں سے اڈاپٹ کیا ہے؟ یہ مغرب کا کلچر ہم نے اڈاپٹ کیا ہے۔ یہ پینٹ شرٹ اور یہ جینز اور یہ ٹی شرٹ پہننا یہ ہماری لڑکیوں کو زیبا نہیں ہے۔ یہ کہاں سے انہوں نے یہ چیزیں لی ہیں؟ یہ مغربی تہذیب سے لی ہیں۔ یہ مدر ڈے اور فادر ڈے ہماری روایت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو روز صبح اللہ کے رسول نے فرمایا اٹھ کر اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھو، مسکرا کر دیکھو، تمہیں حج کا ثواب ملتا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک مدر ڈے اور فادر ڈے مناتے ہیں، ہمارا کلچر نہیں ہے۔ یہ کلچر ان لوگوں کا ہے جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیتے ہیں اور سال میں ایک دفعہ جا کر انہیں اپنی شکل دکھاتے ہیں اور فادر ڈے اور مدر ڈے مناتے ہیں، ٹیچرز ڈے بناتے ہیں۔ اور بتائیے کہ بنایا تو کیا بنایا؟ بلیک فرائیڈے بنایا۔
ब्लैक फ्राइडे यानी तुम्हें सैटरडे ब्लैक नजर नहीं आया, तुम्हें संडे ब्लैक नजर नहीं आया। मुसलमानों का वो दिन जिसे ईद का त्योहार का दिन समझकर मनाते हैं, इज्तिमा का दिन मनाते हैं, मजहबी त्योहार का दिन मनाते हैं, उसी दिन तुमने हमारी कौम को गाफिल किया और फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे के नाम से तुमने हमारे औरतों को, हमारे मर्दों को तुमने गुमराही के रास्ते पे डाला। तो शायर कहता है, मैखाना यूरोप के दस्तूर निराले हैं, इनके तो कानून ही निराले हैं। ये तुम्हें अपनी कल्चर का चस्का देते हैं पहले, और बाद में तुम्हें अपने कल्चर के अंदर डुबो डालते हैं, लाते हैं सुरूर अव्वल, देते हैं शराब आखिर। पहले तुम्हें चस्का दिलाते हैं, पहले तुम्हें उसका सुरूर दिलाएंगे, उसके बाद तुम्हें उस शराब का आदी बना दिया जाता है। और इसी तरह आखिरी शेर के अंदर इकबाल क्या कहता है? कहता है कि जब तुम इस ऐशो इशरत में पड़ जाओगे, जब तुम तायुशात में पड़ जाओगे, जब दुनिया के मजों में पड़ जाओगे, तो याद रखना फिर क्या चीज तुम्हारे पास से चली जाएगी? तुम्हारा रोब और दबदबा खत्म हो जाएगा। क्या दबदबाए नादिर, क्या शौकत तैमूरी। नादिर शाह एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसका रोब और दबदबा पूरे हिंदुस्तान के अंदर मौजूद था। शौकत तैमूरी, तैमूरी खानदान के बादशाह जिनका हिंदुस्तान के अंदर रोब और दबदबा मौजूद था। आज कौन सा रोब, कैसा दबदबा? आज उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया के अंदर जलीलो ख्वार हो रही है। अफगानिस्तान में हो, शाम में हो, बर्मा में हो, कश्मीर में हो, फलस्तीन में हो, चेचनिया में हो, बोस्निया में हो, मुल्क के किसी कोने के अंदर चले जाओ, तुम्हें सिर्फ एक कौम जलील और रुस्वा होती नजर आ रही है, और वो कौम मुसलमान कौम है। हमारा रोब और दबदबा क्यों खत्म हो गया? क्योंकि हमने जिहाद के रास्ते को छोड़ दिया, और हमने उस रास्ते को छोड़ के हमने ऐश और इशरत और तायुशात के रास्तों को अपना लिया। ये है हमारी बर्बादी और ये है हमारी नाकामी। और अगर कामयाबी चाहते हो, ऊपर वाले शेर में इकबाल ने कहा कि शमशीर और सना अव्वल, यानी जिहाद को अपनी जिंदगी बनाना है। और जिहाद से मुराद क्या? तुम अगर सिर्फ समझते हो जिहाद का मतलब तलवारें उठा लेना, तुम समझते हो जिहाद का मतलब है गने उठा लेना, नहीं, ये इल्म हासिल करना, ये जिहाद है। अल्लाह की राह में माल खर्च करना, ये जिहाद है। और जिहाद अकबर मेरे नबी ने क्या फरमाया कि अपने नफ्स के जरिए जिहाद करना, अपने आप को बुरे रास्तों से रोकना और अल्लाह के रास्ते पे कायम रहना, यह भी एक बहुत बड़ा जिहाद है। अफजल जिहाद, बड़ा जिहाद यही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए से हमें पैगाम दिया। हमें इस पैगाम को समझना है और इस पर अमल करना है। आज हमने आपके सामने इकबाल के इस पहली गजल को हमने आपके सामने आज हमने रखा। इसी के साथ बेटा मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप ये जो चैनल इस वक्त आपके सामने मैंने पेश किया है कि आस्क एजुकेशनल एंड गाइडेंस चैनल, इसी के साथ साथ इन लेक्चर्स में इस चैनल पे आप जाकर यहां पर मैंने आपके लिए बाकायदा एमसीक्यूज का पूरा एहतमाम किया है कि जिसके अंदर आप एमसीक्यूज की भरपूर तैयारी कर सकते हैं। यहां पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पूरे एमसीक्यूज, यहां पर उसकी पूरी वीडियोस मौजूद हैं। 10 साला जो एमसीक्यूज हैं उनकी पूरी तैयारी यहां कराई गई है, और ये तमाम एपिसोड्स हैं इसके अंदर, एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 5 तक यहां मौजूद है। फर्स्ट ईयर के अंदर भी और सेकंड ईयर के अंदर भी तमाम सालों को यहां पर डिस्कस किया है। ये सब इसलिए ताकि इस लॉकडाउन के अंदर आप बेहतर से बेहतर तरीके से अपने जो है वो आप वक्त निकाल सकें और उसको पढ़ सकें और अपनी तैयारी, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्जाम आपने नहीं दिए हैं, अब कम से कम जो आपने पढ़ना है तो कम से कम इस साल आप अपनी तैयारी इतनी उम्दा तरीके से करें कि आपको जो है वो सेकंड ईयर के अंदर आप बेहतरीन नंबर जो है वो हासिल कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो कुछ आपने पढ़ा और जो सुना, यकीनन आपने इसको समझ भी लिया होगा। अब हम अपने चैट बॉक्स के अंदर जाते हैं और अपने बच्चों से देखते हैं कि अगर उनके जहन में कोई सवालात हैं तो हमारे बच्चे जो अपने सवालात यहां पर कर सकते हैं। जी, आपके लिए चैट बॉक्स हमने यहाँ पर ऑन कर दिया है। अगर आपके ज़हनों में कोई सवालात आ रहे हैं तो आप अपने सवालात कीजिए इस पहली गज़ल से मुतालिक या इकबाल की शख्सियत से मुतालिक जो मैंने यहाँ पर आपके सामने चीज़ें रखी हैं, अगर आप इस पर कोई सवाल पूछना चाहें। गजल का बेटा कोई नाम नहीं होता। गजल इकबाल की गजल है, गजल का हर शेर का उन्वान अलग होता है। ये नज्म होती हैं जिसका कोई नाम होता है, जैसे हमद है, नात है, कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, ये मुख्तलिफ नज़में होती हैं, इनके नाम तो होते हैं, गजल का कोई नाम नहीं होता। मैनाब यानी डूब जाते हैं सब इसके अंदर, जितने दफ्तर हैं वो सब आपके इस शराब में, इस नशे में सब गर्क हो जाते हैं, सब डूब जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ बेटा हम अपनी
اردو کی اس کلاس کا آج تکمیل کرتے ہیں. الحمدللہ آج ہم نے اردو کی پہلی غزل جو مکمل کر لی اس ایپیسوڈ 1 کے اندر. ایپیسوڈ 2 یعنی نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی ہم اپنی دوسری غزل کو جو ہے وہ لے کے چلیں گے.